اب اس نے مشرق کو منہ کیا، کعبے کو پیٹ کی، تو بیٹا پھر کہنے لگا ابا کعبے کو پیٹ ہو رہی ہے، گناہ ہوگا، کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے جو قطب ستارے کی طرف منہ کیا تو بیٹا کہنے لگا ابا ہاں ادھر کفر ہو جائے گا، ادھر تو ساڑھے نبی دی 3 کروڑ سال جڑی ہے روح ستارے وچ رہی، شرم نہیں آندی ادھر منہ پیا کرنا ہے۔ بیچارہ پھر کھڑا ہو گیا۔ اب جو اس نے ادھر منہ کیا تو قطب ستارے کو پیٹ ہونے لگی۔ وہ پھر بولا اچھا ہن قطب ستارے نو کنڈ پیا کرنا ہے، گناہ ہونا ہی۔ تو وہ گال دے کے کڈن لگا، آکھن لگا ہن میں موتراں کتے۔ اتنے چودی ماں آ گئی تے ماں بڑی خوش ہو کے آکھن لگی او میرا پتر مولوی بن کے آیا ہے، میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، میں واری جاواں۔ تے جٹ بولیا خوش تے بڑی پئی ہونی ہے، پتہ اس ویلے لگا کہ جس ویلے تینوں پیشاب آئے گا بھی یہ بے ایمان پڑھ کے کیا ہے، خوش تے بڑی پئی ہونی ہے۔ میں آکھی ہن ٹالی دے اتے چڑھ کے موتراں بے ایمان میں کدھر جاواں، درخت دے اتے چڑھ کے پیشاب کراں میں ہن کدھر جاواں میں۔ ساڈی حالت ہوئے بھائیو، ساڈے عقیدے، ساڈیاں سوچاں، ساڈے نظریے اینا دوڑے تے مائیاں گان والے مولویاں نے اتنے خراب کر دیتے نے۔ کیا میرے اللہ کے پاس جگہ نہیں تھی؟ اللہ محتاج ہے ستاروں کا پاک نبی کی روح کو رکھنے کے لیے؟ اللہ محتاج ہے چاند کا پاک نبی کی روح کو رکھنے کے لیے؟ اللہ محتاج ہے کسی کھڑکی یا کسی الماری کا یا کسی باری کا؟ اللہ محتاج ہے کسی پلاٹ کا یا کسی مکان کا یا کسی کمرے کا؟ اللہ محتاج ہے کسی تالے کی جگہ یا محفوظ جگہ کا؟ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ جس طرح اللہ نے لوح محفوظ بنا رکھی ہے کہ 1 انچ سے بھی چھوٹی جگہ ہے، اللہ نے سارے انسانوں کے نامہ اعمال کو وہاں جمع کر رکھا ہے۔ اللہ کو کسی دفتر کی ضرورت نہیں۔ بے عین ہی اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو رکھنے کے لیے اللہ کسی کمرے کا محتاج نہیں، اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے تو چوری کر کوئی نہیں سکتا۔ یہ آپ اور میں ہیں جو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولیں کہ پیسہ محفوظ رہے، اللہ ان چیزوں کا محتاج، بولو اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری روح کو بنایا گیا، آنا سید ولد آدم ولا فخر، لیکن میں نے اس تے فخر نہیں، مجھے اس پر غرور نہیں، مجھے اس پر بڑھائی نہیں، مجھے اس پر تکبر نہیں، مجھے اس پر وڈیائی نہیں کہ میں اولاد آدم کا سردار۔ فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حمد کے جھنڈے کا مطلب کیا ہے؟ یہی بات میں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو سمجھا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا ایک خیمہ ہوگا، یہ آج کی دنیا کے خیموں کی طرح نہیں کہ جس کے اندر 14 یا 15 یا 20 بندے آ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اتنا بڑا میرا خیمہ ہوگا کہ اس کی ایک انتہا مشرق میں ہوگی، دوسری مغرب میں ہوگی۔ فرمایا ایک انتہا جنوب میں ہوگی، دوسری شمال کے آخر میں ہوگی۔ یہ پوری دنیا میدان محشر کو اللہ میرے خیمے سے بھر دے گا۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہوگی۔ فرمایا جنت میں 100 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، کتنی؟ 100 صفیں ہوں گی جنتیوں کی۔ فرمایا 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، اور 20 باقی صفیں جو ہیں وہ باقی امتوں کی ہوں گی۔ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا اس میں کالی دھاریاں ہوں گی، اس میں سفید دھاریاں ہوں گی، کالی پٹی ہوگی اور سفید پٹی ہوگی۔ علماء نے محنتیں کی کہ وہ کالیاں کتنی پٹیاں ہوں گی، سفید کتنی پٹیاں ہوں گی، کہ جس سے پہچان ہوگی یہ حضور کا جھنڈا ہے۔ اور حضور کے جھنڈے کا نام کیا ہوگا؟ لواء الحمد۔ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا تم حمادون ہو۔ تم حمادون کا معنی کیا؟ کہ جو صبح سے لے کر شام تک اللہ کی حمد کرتے ہیں، کسی اور کی تعریف نہیں کرتے، صرف اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو الحمد کہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو الحمد کہتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو الحمد کہتے ہیں،
پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو الحمد کہتے ہیں، صحت پاتے ہیں تو الحمد کہتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں تو الحمد کہتے ہیں، تیل سرما ڈالتے ہیں تو الحمد کہتے ہیں، صبح جاگتے ہیں تو الحمد کہتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو الحمد کہتے ہیں، ٹوائلٹ سے پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں تو الحمد کہتے ہیں، کہ ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی کو چھینک آئے وہ کیا کہے؟ الحمدللہ، زور سے بولو۔ چھینک آئے تو بولے، زور سے بولو، سیکھ لو، الحمدللہ۔ اے آمنہ کا لال، چھینک کے وقت میں الحمدللہ کیوں کہوں؟ الحمدللہ کیوں کہوں؟ فرمایا سنو، جب انسان کو چھینک آتی ہے، سائے سے نکل کر دھوپ میں آؤ، سورج کی طرف دیکھو، چھینکیں آنا شروع ہو جائیں، زکام کی نہیں، نزلے کی نہیں چھینک۔ فرمایا انسان کا وہ خون جو سردی میں سائے میں ٹھنڈک میں بیٹھ کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب دھوپ میں آتا ہے تو سورج کی گرمی پڑتی ہے، ٹھنڈے خون کو اللہ گرم کر دیتا ہے، اور جب گرم ہوتا ہے تو انسان کی سانس چلنا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کرو الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے ٹھنڈے خون کو گرم کر دیا۔ اور علماء نے دوسری وجہ لکھی، فرمایا جب تمہیں چھینک آتی ہے، شیشہ دیکھا کرو، تمہارا ناک بدل گیا، تمہارا منہ ٹیڑھا ہو گیا، تمہاری آنکھیں ڈنگی ہو گئیں، تمہارا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ جب چھینک آنے لگتی ہے کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، جب چھینک ختم ہو گئی، ناک اپنی جگہ پہ آ گیا، منہ اپنی جگہ پہ آ گیا، آنکھیں اپنی جگہ پہ آ گئیں، چہرہ اپنی جگہ پہ آ گیا، بے عینی بالکل اسی طرح سلامت۔ منہ ٹیڑھا ہو جائے تو لکوہ کہتے ہیں، آنکھیں ٹیڑھی ہو جائیں تو بندہ چنا اور اندھا کہلاتا ہے، ناک ٹیڑھا ہو جائے تو بھی عیب ہے، منہ ٹیڑھا ہو جائے تو بھی عیب ہے، چہرہ ٹیڑھا ہو جائے تو بھی عیب ہے۔ فرمایا چھینک آنے کے بعد تیرا چہرہ بے عینی اسی طرح ہو گیا جس طرح میرے رب نے پہلے بنایا تھا، اس طرح زبان سے کہے الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے چہرے کو سیدھا رکھا ہے۔ کہو الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی تعریف۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کھانا کھاؤ تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، گندم کہاں سے نکلی، کہاں پیسی گئی، کہاں پہ کھوئی، کہاں آئی، کس نے گوندھی، کس نے پکائی، اور آج میرے منہ میں آ کر میرے پیٹ کے اندر چلی گئی۔ کھانے کے بعد کہو الحمدللہ، اور کھانے کے ساتھ تم نے ہزاروں نعمتیں اللہ کی استعمال کی، اس لیے پھر بھی کہو الحمدللہ۔ اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا من المسلمین، جس نے سانو مسلمان بنایا، شکر کرن دی توفیق دیتی اس نے مسلمان بنا کر، اس لیے کہو الحمدللہ۔ فرمایا جو بندہ چھینک کو سنے، ایک مسلمان بھائی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، ساتھ دوسرا مسلمان بیٹھا تھا، وہ کہے یرحمک اللہ، بولو زور سے، یرحمک اللہ۔ قدم قدم پہ اسلام مسلمان کو سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کو دعا دیا کر، ایک دوسرے کو بد دعا نہ دیا کر، ایک دوسرے کا برا نہ سوچا کر، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کر، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھا کر، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ نہ رکھ، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ رکھ۔ اسے چھینک آئی، تو نے سن لی، تو کہے یرحمک اللہ۔ کیوں؟ فرمایا اس نے الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کیا، تو زبان سے کہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے تھے ہمیشہ اسی طرح رحمتہ کردہ رہے، تیرے خون نو چلائی رکھے، خون چلے گا تو زندہ رہے گا، خون چلے گا تیری مجلس رہے گی، خون چلے گا تیرا گھر رہے گا، خون چلے گا تیری دکان چلے گی، خون چلے گا تیری اولاد ہوگی، خون چلے گا تیری نماز ہوگی، خون چلے گا تیری تلاوت ہوگی، خون چلے گا تیرا روزہ ہوگا، خون چلے گا تیرا حج ہوگا۔ خون نہیں چلے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر تو جنازے والے تیار ہو جائیں گے۔ فرمایا تو مسلمان سننے والا کہے یرحمک اللہ، بولو زور سے
اب حضور نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا یرحمک اللہ، تو نے تو الحمدللہ اپنے لیے کہا تھا، اس نے یرحمک اللہ کہہ کے تجھے